بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید زین عباس 110 ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ مجلس مرحوم محمد نور کی ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر یہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے۔ مجلس کا آغاز تلاوت حدیث کیسا سے ہو رہا ہے۔ میں غلام عباس رضوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ حدیث کیسا کی تلاوت کریں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی یا فاطمة انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابت من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فاتیتہ بالکساء وغطیتہ بہ وسرت انظر الیہ وإذا وجهه يتلألأ نور كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نعيم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدہ السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت الكساء فدني الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهم الحسين تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام
یا امیر المومنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک راہیۃ طیبۃ کانہا راہیۃ اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم ہا ہوا ما ولدیک نائم تحت ھذا الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتظن لی ان ادخل معکم تحت الکساء قال نعم قد اذنت لك فدخل علی معهم تحت الکساء اللہم صل علی محمد وآل محمد قالت فاطمۃ السلام علیہ سلام قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا ثم اقبلت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتا السلام علیک یا رسول اللہ اتذن لی ان ادخل معکم تحت ھذا الکساء قال نعم قد اذنت لك فدخلت معهم تحت الکساء اللہم صل علی محمد وآل محمد قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله فقال جبرائيل عليه السلام یا رب ومن تحت الکساء قال اللہ تعالی هم اہل بیت النبوت ومعدن الرسالة هم وهم فاطمة وابوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله ان اللہ عز وجل یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم تحت ھذا الکساء فهل تأذن لی انت یا رسول اللہ ان ادخل معکم فقال قد اذنت لك فدخل جبرائیل معهم تحت الکساء اللہم صل علی محمد وآل محمد وقال لهم ان اللہ عز وجل قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله قال فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فزوا وسعدوا ورب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني
واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي الزم والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. بھی آپ تلاوت حدیث کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے. اب بامبے کے کچھ مشہور شعراء کرام بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں گے. میں سب سے پہلے جناب کیسر اعظمی سے التماس کروں گا بارگاہ مولا میں سلام پیش کریں. نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد مطلب پیش خدمت ہے. احمد مختار کے پیرو غمی کرتے رہے دشمن دی روز عاشورا خوشی کرتے رہے تو جن کے گھر والوں کے سر کاٹے علی نے جنگ میں مصطفیٰ کی آل سے وہ دشمنی کرتے رہے. مصطفیٰ کی آل سے وہ دشمنی کرتے رہے تو تھی عبادت عابد بیمار کو اتنی عزیز تھی عبادت عابد بیمار کو اتنی عزیز. سختیاں سہتے رہے اور بندگی کرتے رہے سختیاں سہتے رہے اور بندگی کرتے رہے. اور یہ شرف آل پیمبر کو ملا دنیا میں بس وقت جب دی پر پڑا یہ رہبری کرتے رہے وقت جب دی پر پڑا یہ رہبری کرتے رہے. تو یہ شعر بھی بغور خاص سماعت فرمائیے کہ جان کی بازی لگا کر مجمع جان کی بازی لگا کر مجمع اغیار میں حیدر صفدر کی مدحت حیدری کرتے رہے حیدر صفدر کی مدحت حیدری کرتے رہے. تو جانشین مصطفیٰ تھے اس لیے بعد نبی. یہ شیخی بغور خاص فرمائیے گا کہ جانشین مصطفیٰ تھے اس لیے بعد نبی جو پیمبر نے کہا تھا وہ علی کرتے رہے جو پیمبر نے کہا تھا وہ علی کرتے رہے. تو ساتھ میں جائیں گے وہ بھی دین کے گلزار میں ساتھ میں جائیں گے وہ بھی دین کے گلزار میں جو در شبیر ہی پر نوکری کرتے رہے جو در شبیر ہی پر نوکری کرتے رہے. اور کربلا سے شام و کوفہ دی بچانے کے لیے کربلا سے شام و کوفہ دی بچانے کے لیے کاروان غم کی عابد رہبری کرتے رہے. تو مجلسوں میں ذکر جب اکبر کا آیا اس گھڑی سینہ کو بھی فرت غم سے ماتمی کرتے رہے. تو جز عذاب آخرت ان کو نہ قیصر کچھ ملا جز عذاب آخرت ان کو نہ قیصر کچھ ملا دشمن شہ زندگی بھر شاعری کرتے رہے دشمن شہ زندگی بھر شاعری کرتے رہے. جناب کیسر اعظمی صاحب جو بہت ہی اچھے انداز میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے. اب میں اپنی فہرست کے دوسرے شاعر اہل بیت کو آواز دیتا ہوں. جناب محسن زیدی صاحب وہ آئے اور سامعین کو نوازے. آپ حضرات
बावाज़े बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल करें। नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मतला समात फरमाए। बिदअत के मुबल्लिग नफरत की जब आग लगाने जाते हैं, बिदअत के मुबल्लिग नफरत की जब आग लगाने जाते हैं, हम मश्के अज़ाए सरवर से वो आग बुझाए जाते हैं। हम अश्के अज़ाए सरवर से वो आग बुझाए जाते हैं। और समात फरमाए कि ये फर्श अज़ा, ये जिक्र खुदा, ये मजलिसो मातम बैन बुका। समात फरमाए कि ये फर्श अज़ा, ये जिक्र खुदा, ये मजलिसो मातम बैन बुका, हम खुल्दे बरी में आए वाइज इन सब के सहारे जाते हैं। हम खुल्दे बरी में आए वाइज इन सब के सहारे जाते हैं। और खास तौर से शेर समात फरमाए कि ये फर्श अज़ाए सरवर है, ये आरज़ुए पैगंबर है। ये फर्श अज़ाए सरवर है, ये आरज़ुए पैगंबर है। इस फर्श से दहशत गर तो नहीं इंसान बनाए जाते हैं। इस फर्श से दहशत गर तो नहीं इंसान बनाए जाते हैं। और समात फरमाए कि क्या बानी जुल्मे करबो बला, मिलता नहीं कोई इनके सिवा। क्या बानी जुल्मे करबो बला, मिलता नहीं कोई इनके सिवा। क्यों बज़्म रसूले अकरम से कुछ लोग निकाले जाते हैं। क्यों बज़्म रसूले अकरम से कुछ लोग निकाले जाते हैं। और खास तौर से समात फरमाए कि जो करबो बला से दूर हुए वो इल्म से भी मजबूर हुए। जो करबो बला से दूर हुए वो इल्म से भी मजबूर हुए। अब तक ये न समझे नुक्ते बा, कुरान सुनाए जाते हैं। अब तक न ये समझे नुक्ते बा, कुरान सुनाए जाते हैं। खास तौर से समात फरमाए कि ऐ करबो बला के शाह हुदा, ऐ करबो बला के शाह हुदा, ऐ दीन नबी के रहनुमा। ऐ करबो बला के शाह हुदा, ऐ दीन नबी के रहनुमा। जब याद तुम्हारी आती है अश्क अब भी बहाए जाते हैं। जब याद तुम्हारी आती है अश्क अब भी बहाए जाते हैं। और समात फरमाए खास तौर से कि सरवर की अज़ा बिदअत कहकर जो नूर उसे जुल्मत कहकर, सरवर की अज़ा बिदअत कहकर जो नूर उसे जुल्मत कहकर, कुछ लोग यजीदी फितरत से अपने को उभारे जाते हैं। कुछ लोग यजीदी फितरत से अपने को उभारे जाते हैं। और होती है तसद्दुक सुबह मसा, हातिम की सखावत अहले अज़ा। होती है तसद्दुक सुबह मसा, हातिम की सखावत अहले अज़ा। शब्बीर के नामे नामी पर दौलत जो लुटाए जाते हैं। शब्बीर के नामे नामी पर दौलत जो लुटाए जाते हैं। और समात फरमाए कि सरवर की मुसीबत पर रोना है रब्बे दो आलम का मंशा। सरवर की मुसीबत पर रोना है रब्बे दो आलम का मंशा। समझे न कोई जन्नत के लिए हम अश्क बहाए जाते हैं। समझे न कोई जन्नत के लिए हम अश्क बहाए जाते हैं। और समात फरमाए खास तौर से कि दुश्मन जो अज़ाए सरवर के, दुश्मन है वही पैगंबर के। खास तौर से आप हज़रात समात फरमाए कि दुश्मन जो अज़ाए सरवर के, दुश्मन है वही पैगंबर के। कुछ और नए आ जाते हैं जिस वक्त पुराने जाते हैं।
کچھ اور نئے آ جاتے ہیں جس وقت پرانے جاتے ہیں. اور مقطع سماعت فرمائے کہ عقبا میں بھی شے کا ہوگا کرم، دنیا میں معزز ہو گئے ہم. مداح شہ والا کہہ کر محسن بھی پکارے جاتے ہیں. مداح شہ والا کہہ کر محسن بھی پکارے جاتے ہیں. یہ تھے جناب محسن زیدی صاحب جو بہت ہی اچھے انداز میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے نحیف آواز پہ لبیک کہتے ہوئے نواز ادب استاد الشعراء علامہ ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب تشریف لائے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات باواز بلند نعرے سلوات سے استقبال کریں. ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کس کی داڑھی بڑی ہے، یہ ماسک لگانے سے داڑھی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے. سماعت فرمائیں. چار مصرے جناب زینب کی شان اقدس میں کہ زینب کا نام جب تک لکھتا نہیں مورخ، زینب کا نام جب تک لکھتا نہیں مورخ، ہوتی نہیں مکمل تاریخ کربلا کی. اور یہ بڑا نفسیاتی سا قطع ہے کہ جس میں صرف لب و لہجے کی بات ہے کہ زینب کا نام جب تک لکھتا نہیں مورخ، ہوتی نہیں مکمل تاریخ کربلا کی. بن جاتی کیوں نہ زینب اہل حرم کی ڈھارس. چوتھا مصرع توجہ سماعت فرمائیں حضرات کہ بن جاتی کیوں نہ زینب اہل حرم کی ڈھارس. آخر بڑی بہن تھیں عباس با وفا کی، آخر بڑی بہن تھیں عباس با وفا کی. اور چار مصرے اور یہ سماعت فرمائیں کہ حق چھپا لیتے مل کے دین فروش، حق چھپا لیتے مل کے دین فروش، انتہا ابتدا میں رہ جاتی. حق چھپا لیتے مل کے دین فروش، انتہا ابتدا میں رہ جاتی. عام کرتی، میں نے بطور علامت کربلا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ عام کرتی اگر نہ بنت نبی، کربلا کربلا میں رہ جاتی. عام کرتی اگر نہ بنت علی، کربلا کربلا میں رہ جاتی. اور ایک ہلکا پھلکا سا سلام سماعت فرمائیں کہ جو چاہتے ہیں سبط نبی کی اذا نہ ہو، جو چاہتے ہیں سبط نبی کی اذا نہ ہو، منشا ہے ان کا اجر رسالت ادا نہ ہو. منشا ہے ان کا اجر رسالت ادا نہ ہو. اور اسلام کی نگاہ میں وہ عیبدار ہے، اسلام کی نگاہ میں وہ عیبدار ہے جس گھر میں جا نماز ہو فرش ازا نہ ہو. جس گھر میں جا نماز ہو فرش ازا نہ ہو. اور دیکھیے ہم جو بڑے سکون کی زندگی گزارتے ہیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں، چاہے وہ انفرادی غم ہو چاہے اجتماعی غم ہو، لیکن کربلا نے ہمیں ایک ایسا سکون بخشا ہے کہ ہم اپنے سارے غم اسی میں ضم کر دیتے ہیں. سماعت فرمائیں کہ ہر حادثہ عظیم ہے اس کی نگاہ میں، ہر حادثہ عظیم ہے اس کی نگاہ میں، جس کی نظر میں واقعہ کربلا نہ ہو.
ہر حادثہ عظیم ہے اس کی نگاہ میں، اور جس راہ پر ہوں آل پیمبر کے نقش پا، جس راہ پر ہوں آل پیمبر کے نقش پا، ممکن نہیں نجات کا وہ راستہ نہ ہو، ممکن نہیں۔ سماعت فرمائیں گے تاریخ کربلا کو مٹاتے ہو کس لیے؟ تاریخ کربلا کو مٹاتے ہو کس لیے؟ بھئی اسلام بھی نہ ہوگا اگر کربلا نہ ہو، اسلام بھی نہ ہوگا اگر کربلا نہ ہو، اور دنیا میں بے وفا ہی نظر آئے ہر طرف۔ سماعت فرمائیں دوسرا مصرع کہ دنیا میں بے وفا ہی نظر آئے ہر طرف، عباس کی وفا کا اگر تذکرہ نہ ہو، دنیا میں بے وفا ہی نظر آئے ہر طرف، عباس کی وفا کا اگر تذکرہ نہ ہو۔ اور شکر خدا کہ 14 محافظ ہمارے ہیں، شکر خدا کہ 14 محافظ ہمارے ہیں، وہ روئیں جن کا ایک بھی مشکل کشا نہ ہو، وہ روئیں جن کا ایک بھی مشکل کشا نہ ہو۔ اور دیکھا ہے ہم نے وہ بھی ہے شہدہ حسین کا، دیکھا ہندوستان میں تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہمارے ہنود بھائی بھی عزاداری میں شریک رہتے ہیں، کہ دیکھا ہے ہم نے وہ بھی ہے شہدہ حسین کا۔ اللہ اور رسول کو جو مانتا نہ ہو، دیکھا ہے ہم نے، بھئی بڑے بڑے کمیونسٹ شعرا بھی آپ کی نگاہ میں ہیں، کہ دیکھا ہے ہم نے وہ بھی ہے شہدہ حسین کا۔ اللہ اور رسول کو جو مانتا نہ ہو، اور کرتا ہے کعبہ اس پر حقارت بھری نگاہ، کرتا ہے کعبہ اس پہ حقارت بھری نظر، دل جس کا وقت سجدہ سوئے کربلا نہ ہو، کرتا ہے کعبہ اس پر حقارت بھری نظر، دل جس کا وقت سجدہ سوئے کربلا نہ ہو۔ اور شان ہلا ہلا کے وہ تلقین کیوں پڑھیں؟ شان ہلا ہلا کے وہ تلقین ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے کہ شان ہلا ہلا کے وہ تلقین کیوں پڑھیں؟ مرنے کے بعد جن کو یقین بقا نہ ہو، مرنے کے بعد جن کو یقین بقا نہ ہو، اور شام حیات آ چکی سمجھو کہ ہم نہیں، شام حیات آ چکی سمجھو کہ ہم نہیں، جس صبح یا حسین کی لب پر صدا نہ ہو، جس صبح یا حسین کی لب پر صدا نہ ہو۔ مقطع بھی سماعت فرمائیں کہ گھٹ جائے قید خانہ ہستی میں دم شعور، گھٹ جائے قید خانہ ہستی میں دم شعور، گر ذکر اہل بیت کی ٹھنڈی ہوا نہ ہو، گر ذکر اہل بیت کی ٹھنڈی ہوا نہ ہو۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب، جو کہ بہت ہی اچھے انداز میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، اب علی جناب مولانا حیدر عباس صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ ہند اور بیرون ہند مجلس پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم ان کے شعراء کرام کے اور مومنین کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے مجلس میں شرکت کی
اب میں نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ علی جناب مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں مجلس کو خطاب فرمائیں اور تمام مومنین سے التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید محمد نور ابن موسی رضا اور سید صابرہ خاتون بنت نواب حسین کی روح کو بخش دے۔ قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي القرشي الهاشمي الأبطهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم و مغفور جناب سید محمد نوح ابن جناب سید موسی رضا مرحوم اور مرحومہ سیدہ صابرہ خاتون بنت مرحوم نواب حسین صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس عزا کا اہتمام ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک مومنہ کا برسی کا موقع۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ معبود بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمارے تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ کرامت فرمائے، آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین۔ یہ لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس اور کووڈ 19 کے چلتے
آن لائن مجالس کا اہتمام ہو رہا ہے اور فیضیاب ہو رہے ہیں دنیا بھر کے مؤمنین معارف قرآن کریم اور تعلیمات اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے۔ ہم معبود کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس در سے وابستہ رہیں جس در کو در اہل بیت طاہرین کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ابھی بہترین اشعار سنا رہے تھے محترم جناب ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب۔ بجا فرمایا آپ نے کہ ہم اپنے تمام غم و الم، اپنی تمام مصیبتوں کو فراموش کر دیتے ہیں غم کربلا کے سامنے۔ ہم ہی نہیں بلکہ ہر باضمیر انسان، ہر غیرت مند مسلمان، ہر انصاف پسند انسان مظلوم کربلا، مصباح الہدیٰ، قتیل نینوا، سید الشہداء، فرزند زہرا، دلبند مصطفیٰ، نور نظر علی مرتضیٰ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے سے اپنے ٹوٹے دلوں کی تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے۔ میں ایک دو نمونے آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کروں۔ احسان دانش صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے جہان دانش میں لکھا ہے۔ احسان دانش اس انسان کا نام ہے جو ایک یونیورسٹی میں مزدوری کرتا ہے، اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں جب دنیا کی تمام تر مصیبتوں میں، تمام تر تکالیف، شدائد اور مصائب میں گرفتار ہوتا تھا، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا مرثیہ کھول کر بیٹھ جاتا تھا، مظلومیت امام حسین پر آنسو بہاتا تھا، اور اس ایک ذکر سید الشہداء کے صدقے میں جناب احسان دانش کو پروردگار نے وہ مقام و شرف و منزلت عطا کی کہ وہ یونیورسٹی کے وی سی قرار پاتے ہیں، وائس چانسلر بنتے ہیں۔ بے شمار نام ہیں ایسے افراد کے جنہوں نے مکتب اہل سنت کو چھوڑ کر کے مکتب تشیع کا دامن تھاما۔ بہت سارے نام ایسے ہیں جنہوں نے عیسائیت، مسیحیت، یہودیت کو چھوڑ کر کے ذکر مصیبت امام حسین سن کر کے خود کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا گرویدہ بنایا۔ یقیناً آپ حضرات نے ڈاکٹر کوثر نیازی کا نام سنا ہوگا، ان کی تقاریر سنی ہوں گی، ان کی تحریریں پڑھی ہوں گی۔ جوان بیٹا ایک حادثاتی موت کا شکار ہوتا ہے تو کوثر نیازی صاحب نے بھی جس تذکرے کو اپنے ٹوٹے دل کی تسکین کا ذریعہ قرار دیا ہے وہ یہی ذکر ہے جو ذکر مصیبت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد قربان حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر، جنہوں نے اپنے خون کے ذریعے چمنستان اسلام کی ایسے آبیاری کی کہ رہتی دنیا تک ہمیشہ سرسبز رہے گا اسلام کا یہ باغ، بہار نظر آئے گی، اور کبھی بھی اسلام پر، اسلامی چمنستان پر، اسلام کے گلشن پر خزاں نظر نہیں آ سکتی ہے۔ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ مجالس اعضاء حقیقت میں دین فہمی اور دینی شعور کے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ بڑی پیاری بات کہی تھی بانی تنظیم خطیب اعظم علامہ سید غلام عسکری اعلی اللہ مقامہ نے برسوں قبل، انہوں نے کہا تھا عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن کرو۔ یعنی یہ مجالس اعضاء اس انداز سے منعقد ہوں کہ اس کے ذریعے دین کا پیغام، مقصد قیام امام حسین اور روش زندگانی اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام دنیا والوں تک پہنچ سکے۔ آپ توجہ کیجئے گا، مثلا امام حسین اور قرآن مجید یہ ایک مفصل موضوع ہے، 2-4-6 گھنٹے اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو کم ہے۔ میں ایک دو نمونے آپ کے سامنے پیش کروں کہ کتنا مضبوط رابطہ تھا امام حسین اور قرآن کریم کا۔ نبی اعظم نے یہی تو فرمایا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ نبی اعظم 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن جیسی وزنی چیز اور ایک طرف اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایک حصے نے قرآن کریم کے ظاہر سے اپنے آپ کو وابستہ کیا۔ حفاظ قرآن آپ کو نظر آئیں گے،
جھوم جھوم کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن انہوں نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے دوری اختیار کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کبھی وہ امیر شام کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، کبھی غزالی جیسا انسان یزید کو لعنت اللہ تعالی علیہ لکھنے سے ممانعت کرتا ہے، اور ایک حصہ مسلمانوں کا وہ ہے جنہوں نے قرآن کریم کو لیا لیکن قرآن مجید کو طاقوں کی زینت بنایا، جزدان میں رکھا، بہترین عطر کی بارش کی قرآن مجید پر، قرآن کریم کو گلے کا تعویذ بنایا، اہل بیت کا دامن بھی تھاما۔ تو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام میں بعض معصومین کا تذکرہ ان کی بزم میں زیادہ ہوتا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مثلا جب کبھی اہل بیت کا نام آتا ہے، جب کبھی معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں رسول اعظم ختمی مرتبت سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین مولا الموحدین امیر بیان السخن حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ بی بی دو عالم شجنت المصطفیٰ کف سید الاولیاء ام ابیہا ام النجبا ام الائمہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر بات آگے آتی ہے، امام حسین مصباح الہدیٰ ہیں، سفینۃ النجاہ ہیں، حدیث نبوی کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا۔ امام حسین کا تذکرہ ہماری بزم میں زیادہ ہوتا ہے۔ باقی ائمہ اطہار کی جب بات آتی ہے تو معمولاً تذکرہ کم ہوتا ہے، بالخصوص ہمارے 9ویں امام، ہمارے 10ویں امام، ہمارے 11ویں امام۔ ان معصوم ہستیوں کی زندگی کو پڑھنا، ان کی زندگی کے بارے میں مطالب کو سننا، ان کی زندگی سے درس حیات لینا، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ میں چند ایک مفید مطالب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں بیلنس برقرار کرنا ہوگا، اعتدال کے ہمراہ دامن قرآن سے بھی وابستگی اختیار کرنی ہوگی، اور دامن اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے بھی ہمیں وابستہ ہونا ہوگا۔ اور ہم میں اور دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والوں میں یہی بنیادی فرق ہے۔ مثال کے طور پر ابو لہب اور ابو جہل نے جب دیکھا کہ توحید کا پرچم سر بلند ہے تو انہوں نے بتوں کا کاروبار شروع کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے بتوں کے اندر نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ روکنے کی صلاحیت ہے، نہ ٹوکنے کی صلاحیت ہے۔ آج داعشی جو کام کر رہے ہیں، نعرے تکبیر بلند کرنے کے ساتھ، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کے ساتھ، یہ دہشت گرد تنظیمیں جو مظلوموں کے سر و تن میں جدائی کر رہی ہیں، ان کے یہاں قرآن تو ہے لیکن اہل بیت نہیں، کیونکہ قرآن ہے خاموش کتاب، قرآن ہے صامت، قرآن کے اندر نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ روکنے اور ٹوکنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن یہ کمال ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کا، یہ ان کی منزل معراج ہے کہ ایک طرف قرآن سے وابستگی ہے اور دوسری طرف ان کے یہاں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے تمسک ہے۔ قرآن منشور حیات، قرآن مجید کتاب قانون، اور پھر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام وقت ضرورت رہنمائی کرنے والے، روکنے والے اور ٹوکنے والے۔ امام حسین اور قرآن مجید میں بڑا گہرا رابطہ ہے۔ میں مفصل گفتگو اس موضوع پر نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارتاً، تاکہ یہ قرآن مجید ہمارے ہاں فصلی کتاب نہ بن جائے کہ ماہ مبارک رمضان آئے گا تب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، جب ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوگا، جب اس کی برسی کا موقع آئے گا تب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ نہیں عزیزان گرامی، یاد رکھیے قرآن مجید کی تلاوت پہلے ہمیں اپنے مردہ دلوں کے لیے کرنی ہے تاکہ ہمارے مردہ قلوب کو حیات نو مل سکے، پھر اپنے مرحومین کے لیے انشاءاللہ ہم اصالہ ثواب کریں گے، یقیناً اس کا اپنا فائدہ بھی ہے۔ مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے شبہات کا جواب دیا ہے۔ باپ کے اصالہ ثواب کی مجلس اعزا کا اہتمام کیا گیا، جو خود ہمارے عزیز تھے اور بڑے مومن انسان تھے، رب کریم کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ آپ توجہ کیجئے گا، امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عمرو عاص کے کیریکٹر سے آپ واقف ہیں۔ صفین میں مولا کے مقابلے میں اس نے تلواریں چلائی ہیں۔ امیر المؤمنین، وصی رسول، خلیفہ بلا فصل پیغمبر اعظم علی مرتضیٰ کے سامنے ان کے مد مقابل آیا ہے، تلواریں چلائی ہیں عمرو عاص نے۔ اس کا بیٹا ہے عبداللہ ابن عمرو عاص جو صفین میں موجود ہے۔
मौलाए कायनात के मुकाबले में आया है तलवारें चलाने के लिए। बाद शहादत अमीरुल मोमिनीन का वाक़या है, मोतबर किताबों में मिलता है, अहले सुन्नत ने भी दर्ज किया है, हमारी अपनी मोतबर किताबों में भी ये वाक़या दर्ज है। अब्दुल्ला इब्न अम्र आस बैठा हुआ है मस्जिद में कि अचानक फरजंद रसूल, दिलबंद बतूल, अमीरुल मोमिनीन के लख्त जिगर हजरत इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल होते हैं। अब अब्दुल्ला इब्न अम्र आस क्या कहता है, मन अरादा अन यंजुरा इला अहब्ब मन फिस समाए वल अर्ज़ फलयंजुर इला हादल मुज्ताज़। जो शख्स रूए जमीन की महबूब तरीन हस्ती को देखना चाहे, जो शख्स आसमान की महबूब तरीन हस्ती का मुशाहिदा करना चाहे, वो इस नूरानी हस्ती के चेहरे को देखे। इमाम हुसैन का कसीदा पढ़ा है किसने? अब्दुल्ला इब्न अम्र आस ने, जिसने इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबिला करके तलवारें चलाई हैं। लोगों को एतराज हुआ, ये तुम्हारे अंदर इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया? कल तक तुम इनके बाबा के मुकाबले में तलवारें चलाने वाले थे, इनके बाबा से जंग लड़ने वाले थे। वो कहता है मुझे मालूम है अली मुर्तजा हक पर थे, लेकिन मैं क्या करता, मैं हुक्म इलाही के आगे मजबूर था कि अपने सर तस्लीम को खम करूं। हुक्म इलाही क्या है? वबिल वालिदैन एहसाना। वक्त रहा तो मैं इशारा करूंगा वालिदैन की क्या अहमियत है, हमें माँ बाप के लिए क्या करना है, और माँ बाप की अजमतों का इदराक करने वाले किस तरह कामयाबी की शाहराहों को तय करते हैं। उसने क्या कहा? चूंकि कुरान ने हुक्म दिया है, बाप की इताअत वाजिब है, लिहाजा हुक्म खुदा के सामने मैं मजबूर था कि अपने बाप का हुक्म मांगूं। मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं जाऊं और अली मुर्तजा के मुकाबले में जंग करूं। लेकर आए उसे इमाम हुसैन की खिदमत में। सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन ने उसकी बात की तरदीद की। सूरह ताहा की आया मुबारका की तिलावत करने के साथ साथ इमाम हुसैन ने फ़कत एक जुमला इरशाद फरमाया, ला ताअत लिमखलूक़िन फी मासियतिल खालिक। जहां मखलूक की, बंदे परवरदिगार की इताअत के नतीजे में खालिक की मासियत और नाफरमानी हो रही हो, वहां बंदे की इताअत नहीं की जा सकती है। ये पैगाम है नौजवानों के लिए, ये पैगाम है हद बुलूग तक पहुंच जाने वाले बच्चे और बच्चियों के नाम, कि अगर आपके ऊपर रोजा फर्ज है, अब आपके वालिदैन बेतुकी मोहब्बत में आपसे ये मुतालबा करते हैं, गर्मी शदीद है, कोर्स संगीन है, पोजीशन डाउन हो जाएगी और निसाब सख्त है, आप रोजा ना रखिए, तो यहां पर वालिदैन के सामने अपने सर तस्लीम को खम नहीं करना है, चूंकि मासियत परवरदिगार का इर्तिकाब कर बैठेगा इंसान। तो इमाम हुसैन ने कुरानी आय मुबारका की तिलावत करके, सूरह ताहा की आय करीमा की तिलावत करके उसके शक व शुबहे को दूर किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 के नेज़ा की बुलंदी से कुरान मजीद की तिलावत की है। कायनात में वो चंद हजरात जिन्होंने बाद शहादत कुरान करीम की तिलावत की या गुफ्तगू की है, जनाब यहया, जनाब जाफर और फिर साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सूरह कहफ की मशहूर मारूफ आयत मुबारका जिसे आप बार बार सुनते रहते हैं, मैं आपके सामने अर्ज करूं एक और मौका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जात गिरामी का नाम है कि जिन्होंने मदीने में रहकर, मदीने से निकलकर मक्के पहुंचकर, मक्के से करबला की जानिब सफर करके करबला पहुंचकर अपने खुतबात के दरमियान मुतअद्दिद मकामात पर कुरान मजीद की आयात मुबारका की तिलावत की। बिलखुसूस उस आय मुबारका की तिलावत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़द नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। आप पढ़िए शेख तूसी ने क्या लिखा है। यह आय करीमा जनाब हमजा और जनाब जाफर के सिलसिले में नाजिल हुई और आयत का दूसरा फिक्रा व मिनहुम मन यंतज़िर अमीरुल मुमिनीन हजरत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाजिल हुआ है। पैगंबर अकरम जंग उहद में शहीद होने वाले शुहदा की कब्रों पर हाजिर होते और इसी आय मुबारका की तिलावत करते। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़द नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। मौला इमाम हुसैन ने भी इस आय करीमा की मुतअद्दिद मकामात पर तिलावत की है। 90 बरस के मुस्लिम इब्न औसजा की खबर शहादत मिली है तो कहा रहमकल्लाह या मुस्लिम, खुदा की रहमतें तुम्हारे शामिल हाल हों ए मुस्लिम। और फिर कहा मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़द नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू
तब्दीला। मुतअद्दिद मकामात पर इस आय करीमा की तिलावत की है मजलूम करबला हजरत इमाम हुसैन ने। जनाब अली अकबर को जब मैदान कारजार में भेजा है तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 33 की तिलावत की है। जब मदीने से निकल रहे हैं तो सूरह आले इमरान की आयात मुबारका की तिलावत की है फर्जंद रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। आइए इन अय्याम सोगवारी में, इन अय्याम अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हम और आप अहद करें, चंद आयात कुरान करीम की तिलावत जरूर करें। और तनहा तिलावत कुरान नहीं, आप तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम से वाबस्तगी के लिए चंद एक शर्तें हैं, चंद एक राहें हैं, चंद एक मराहिल हैं, चंद एक मरातिब हैं कुरान से वाबस्तगी के। पहला मरहला मुमकिन है बाज़ अफराद हमारे दरमियान ऐसे हों जो ये कहें भाई हमें कुरान करीम पढ़ना नहीं आता, तो आज के दौर में ये उज़्र नाकाबिल कबूल है। एप्लीकेशन मौजूद हैं, ऐसे असातिज़ा मौजूद हैं हमारी अपनी कौम के उलमा जिन्होंने चंद घंटों का कोर्स तैयार किया है। मसलन 17 घंटे में वो इंसान जिसे अलिफ बे पढ़ना भी नहीं आता है वो कुरान करीम की तिलावत सीख सकता है। लिहाजा हम अगर चाहें तो कुरान की तालीम से अपने वजूद को मुनव्वर कर सकते हैं। और यकीन जानिए अजीज़ान गिरामी, जब इंसान कुरानी तालीमात से अपने वजूद को मुनव्वर कर लेता है तो काज़िम करबलाई बनता है। काज़िम करबलाई कौन? जो लोग गए हैं शहर मुक़द्दस क़ुम, करीम अहले बैत हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत के लिए, उन्होंने देखा होगा हरम के अपोजिट साइड में कब्रिस्तान नौ में जो एंट्री गेट और मेन गेट पर साइन बोर्ड लगा हुआ है उस पर काज़िम करबलाई का नाम भी है, काज़िम करबलाई की तस्वीर भी है। ये कौन इंसान है? एक काश्तकार, एक मामूली इंसान, एक मामूली हुसैन का चाहने वाला, लेकिन चूंकि सफाए कल्ब, दिल में पाकीज़गी थी, तहारत नफ्स, इसके नतीजे में एक रात में हाफिज कुल्ल कुरान बन जाते हैं। और जब लोगों ने इम्तिहान लेना चाहा कि आखिर ये तिलावत आपको आई कहां से, लोग उनके सामने किताबें लेकर गए हैं कि इसमें अरबी इबारत कौन सी, आयात कुरान कौन सी, तो उन्होंने उन्हीं जगहों पर अपनी उंगली रखी है जहां पर कुरानी आयात थी। और जब पूछने वाले ने पूछा आपको कैसे मालूम हुआ, जवाब सुनिएगा। काज़िम करबलाई कहते हैं कि आयात कुरान नूर है और नूर कुरान को मेरी निगाहें तलाश कर लेती हैं, तर्क कर लेती हैं। फिर इंसान बसारत की मंजिलों को तय करता हुआ बसीरत की मंजिलों का राही बन जाया करता है। तो पहले मरहले में हमें कुरान सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर इसीलिए पैगंबर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तो मैं बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान करीम की तालीम दे। जाने कुर्बान जाए शूर आजमी साहब ने बेहतरीन कलाम सुनाया जनाब ज़ैनब उलिया मकाम, जनाब ज़ैनब कुबरा, अकील बनी हाशिम, बतले करबला, शरीकतुल हुसैन के सिलसिले में। वाकई करबला दर करबला मीमांद, अगर ज़ैनब न बूद, अगर ज़ैनब ना होती तो करबला में दफन होकर रह जाती। आप याद कीजिए अमीरुल मोमिनीन की ज़ाहिरी खिलाफत के उस दौर को मौला कूफे पहुंचे हैं और फिर कूफे की खवातीन ने अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में खत लिखा है, अमीरुल मोमिनीन हम ये चाहते हैं कि आपकी बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा मसनद इल्म पर बैठे, हमारी मुअल्लिमा बने। तभी तो इमाम सज्जाद ने फरमाया या अम्मा अंत बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लमा, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिजान आप आलिम गैर मुअल्लमा है। और फिर मौला कायनात ने एक रोज दर्स में पहुंचकर क्या देखा, गुफ्तगू हो रही हुरूफ मुक़त्तआत काफ हा या ऐन साद के बारे में। मौला ने उसकी तफसीर बयान की। काफ यानी करबला, हा यानी हलाकत, ऐन यानी आतश, या यानी यजीद, साद यानी सब्र। और पूरी तारीख करबला को इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इस तफसीर में बयान कर दिया है। तो अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम यकीनन कुरानी तालीमात को लोगों के सामने बयान करने वाले थे। यह अलग बात है, बनी उमैया के मजालिम ने, रहबर इनकलाब ने बड़ी प्यारी बात कही है। बनी उमैया के तमाम तर मजालिम में एक बड़ा जुल्म यह है कि अगर इमाम हुसैन, सिद्द अकबर, इमाम हसन मुश्तबा, इन हस्तियों की उन आयात कुरान की तफसीर को देखा जाए जो इन्होंने अपनी जिंदगी में बयान फरमाई है, तो शायद एक जिल्द किताब ना बन सके। कहाँ गई वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्मी निशस्तें, कहाँ गए वो दुरूस तफसीर कुरान मजीद,
بنی امیہ نے بڑا ظلم کیا ہے. جہاں ہمارے خون سے گارا بنایا گیا, ہمارے جوانوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا, ہماری ماؤں کی گودیوں کو اجاڑا گیا, ہمارے شہروں کو ویران کیا گیا, وہیں ہمارے کتاب خانوں کو جلایا گیا ہے. وہ آثار علمی, وہ شاہکار علمی جو اہل بیت طاہرین سے ہم تک پہنچنے چاہیے تھے, وہ ہم تک نہیں پہنچے ہیں. قرآن سیکھنا ہمارا فرض ہے. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن مجید دیکھنا تو آتا ہے. وہ چند چیزیں جنہیں دیکھنا عبادت پروردگار ہے, مثلا خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت پروردگار ہے, آب زمزم کو دیکھنا عبادت پروردگار ہے, والدین کے روح انور کو دیکھنا عبادت پروردگار ہے. پھر پیغمبر نے فرمایا النظر الی المصحف عبادہ, قرآن مجید کو دیکھنا عبادت پروردگار ہے. ایک جملہ کہنے کا دل کرتا ہے, جب قرآن صامت کا یہ عالم کہ اگر اسے دیکھ لیا جائے تو عبادت پروردگار, تو قرآن ناطق امیر المؤمنین کے سلسلے میں حق ہے کہ پیغمبر آواز دیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت پروردگار ہے. پہلے مرحلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, واقعی میں بڑا ٹائٹ شیڈول ہے, بہت بزی لائف ہے. ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ قرآن کریم کو کھولیں. تو گھر سے نکلتے وقت صبح کے ہنگام اگر ہماری قوم کا جوان قرآنی آیتوں کو مد نظر رکھے, یقین جانیے اس کی صبح قرآنی ہوگی, اس کا دن روز قرآنی ہوگا, پھر قرآنی فیوز و برکات اس کے شامل حال ہوں گے. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, قرآن کریم کو سننا عبادت ہے. آپ توجہ کیجئے عزیزان گرامی, قرآن کریم نے کیا اعلان کیا, اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ. صرف سننا نہیں ہے, قرآن کریم کو غور سے سننا شرط اولی ہے. میں یہیں پر پیغام دینا چاہوں گا, بس اوقات صبح کے ہنگام مختلف ٹی وی چینلز پر قرآن کریم کی آیتیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہم مصروف ہوتے ہیں اپنے مختلف کاموں میں. جیسے آج ایام عزائے حسینی میں نوحے چل رہے ہوتے ہیں, مختلف البم نکلتے ہیں, اور پھر ان نوحوں کے سلسلے میں گفتگو کی جانی چاہیے. میں پھر سے سلام کرتا ہوں اپنے ان شعراء کو جو بصیرتوں کے ہمراہ دے ابل و کمیت و فرزدق کی راہ کے راہی بن کر کے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں مرثیہ کہتے ہیں, ان کی خوشی میں قصیدے کہتے ہیں. وگرنہ آج کے دور میں جو شاعری کا معیار ہے وہ اس حد تک گر چکا ہے جس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے ہمارے سماج کو. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نثر نے ہمیشہ نظم کی انگلیاں تھام کر چلنے کا ہنر سیکھا ہے, لیکن یہ باتیں کہی جانے کے قابل ہیں. تو قرآن کو فقط سننا نہیں ہے, قرآن مجید کو غور سے سننا ہے. نوحوں کو فقط چلانا نہیں ہے, بلکہ جب نوحہ پلے ہو رہا ہو, جب نوحہ منظر عام پر چل رہا ہو, تو وہاں پر خاموشی کے ساتھ انسان غم و الم میں ڈوب جائے, مظلومیت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتا ہوا. قرآن کا دیکھنا عبادت, قرآن مجید کا سننا عبادت, پھر قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا عبادت پروردگار ہے. ایک اصال ثواب کی مجلس اعضا ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ورتل القرآن ترتیلا کے ضمن میں کہ جب کبھی میں ان آیتوں کو پڑھتا ہوں جس میں جنت کا تذکرہ ہے تو نعمات جنت میں غور و فکر کرتا ہوں, اور جب کبھی ان آیتوں کو پڑھتا ہوں جس میں عذاب کا تذکرہ ہے, جس میں موت کا تذکرہ ہے, جس میں جہنم کا تذکرہ ہے, جس میں روز قیامت کی سختی کا تذکرہ ہے, تو اپنے آپ کو ڈراتا ہوں اور میں غور و فکر کرتا ہوں. عزیزان گرامی یاد رکھیے, یہ قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے قلب پیغمبر پر نازل ہونے والی, جس میں 1200 سے زیادہ آیتیں ہیں موت کے سلسلے میں, عذاب کے سلسلے میں, قیامت کے سلسلے میں, برزخ کے سلسلے میں. علماء ماہرین قرآن کا یہ کہنا ہے, علوم قرآنی کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شاید ہی قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا ہو جس میں موت کا تذکرہ موجود نہ ہو. یہی وجہ ہے علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بہار الانوار کی 3 جلدیں مخصوص کی ہیں موت کے سلسلے میں. بہرحال مرنا سب کو ہے, آیات رجوع الی اللہ ہم اور آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون ثم الینا ترجعون, لیکن اچھی موت کے لیے بھی چند چیزیں درکار ہیں جس کی جانب میں اشارہ کروں گا. وگرنہ آج کے دور میں مرنا بھی واقعی میں ایک کوفت کا سبب ہے. معبود کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس ذکر کے صدقے میں
اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے طفیل میں کہ اس کورونا وائرس سے دنیا انسانیت کو نجات دلائے، اور ہمارے جو مومن برادران بالخصوص اور قہران اور جو مومنین دنیا بھر میں اس مرض سے جوجھ رہے ہیں، بحق اہل بیت طاہرین پروردگار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ تو قرآن کو ترتیل سے پڑھنا عبادت پروردگار ہے۔ پھر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، ایسا نہ ہو کہ قرآن کو یوں ہی پڑھ لیا جائے پھر ایک ہوڑ کہ ہم نے اتنی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت ختم کی ہے۔ البتہ جناب نفیسہ خاتون کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، کتنی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کو ختم کیا ہے۔ آپ عالم آل محمد غریب طوس، معین الضعفاء، غریب الغرباء، سامن الحجج حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ دوران سفر ہر روز ایک ثلث قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن فہم و شعور کے ہمراہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ پھر قرآن کریم سے متمسک ہونا، یہ ہماری زندگی کو کامیاب و کامران بنا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ ایام عزائے امام حسین ہے، لہٰذا میں نے حدیث نبوی کو سرنامہ سخن قرار دیا کہ بے شک حسین مصباح الہدیٰ ہیں، چراغ ہدایت ہیں۔ چراغ آپ جانتے ہیں جتنا بڑا ظرف ہوگا، جہاں پر آپ روشنی کریں گے اتنی دور تک لوگ اس نور سے فیض یاب ہوں گے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی جناب شعور اعظمی نے ہندو برادران کا تذکرہ کیا، امام حسین وہ مصباح الہدیٰ ہیں جن کے نور سے اپنے پرائے، مسلم غیر مسلم سب نے کسب فیض کیا ہے۔ جاذب نظر تھا اتنا غم شاہ کربلا، ہر قوم نے پسند کیا چہرے عزا۔ ہم شہر لکھنؤ سے مجلس غم خطاب کر رہے ہیں۔ یہاں لکھنؤ میں بعض ایسے گھرانے ہیں ہمارے ہندو برادران کے، جہاں ایک طرف انہوں نے مورتی سجا رکھی ہے، وہیں دوسری طرف عزا خانہ سجا رکھا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے مصباح الہدیٰ ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہو ایسا، امام حسین اپنے جد نبی اعظم کی سنت و سیرت کو زندہ کرنے والے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، جناب بلال حبشی کی زندگی کو مطالعہ کیجئے۔ بڑے بڑے عرب کے سردار نیچے رہ گئے تھے، بلال سیاہ پوست ہونے کے باوجود مؤذن قرار پائے، منارہ اذان پر گئے، صدائے تکبیر بلند کی، اور یہی کارنامہ انجام دیا۔ مظلوم کربلا، فرزند رسول امام حسین نے میدان کربلا میں، جناب جون سیاہ پوست ہیں، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، اور جب قبیلہ بنی اسد کے افراد آئے ہیں دفن کرنے کے لیے ان لاشوں کو، تو کیا دیکھا؟ ایک بدن ہے جو معطر ہے، ایک شہید ہے جس کے چہرے سے نور ساتے ہیں۔ امام سجاد سے جب دریافت کیا ہے تو سید الساجدین میر کاروان حسینی ذو الصفنات حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے یہی بیان فرمایا تھا، یہ جون شہید ہیں جن کے حق میں میرے بابا نے 3 دعائیں کی تھیں، اللہم بیض وجہا وطیب ریحا واحشرہ مع الابرار۔ خدایا جون کے چہرے کو منور کر دے، جون کے بدن کو معطر کر دے، اور جون کا شمار نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔ عزیزان گرامی، امام حسین مصباح الہدیٰ ہیں، امام حسین کشتی نجات ہیں۔ آپ پڑھیے ائمہ اطہار علیہم السلام کی احادیث کو، امام رضا نے بھی فرمایا ہے ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، لیکن میرے جد امام حسین کی کشتی اسرا ہے۔ ہم سب کے سب باب الہدایہ ہیں، لیکن میرے جد امام حسین کا باپ اوصا ہے، جو آتا ہے اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان حر کی طرح اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے، اپنی بے بضاعتی کا اقرار کر کے پہنچے در سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پر۔ میں امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر حضرت امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسی کتاب جس کی عظمتوں کو سلام کیا ہے عالم اہل سنت جناب طنطاوی نے۔ جب ان کے پاس یہ نسخہ پہنچتا ہے یا آغا مرشی کی خدمت میں خط لکھتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اب تک ہم اس کتاب سے غافل تھے۔ آج ہمارے گھروں میں صحیفہ سجادیہ نہیں ہے، آج ناشران کتب نے صحیفہ سجادیہ کو شائع تو کیا، لیکن ہم اس سے بے بہرہ ہیں۔ یہ وہ کتاب جو گزشتہ زمانے میں ہندوستان کے حوضوں میں مدارس علمیہ میں پڑھائی جاتی تھی، آج ہم اس سے غافل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس دعاؤں کا شعور نہیں ہے،
ہم نے کربلا کو ظاہری نگاہوں سے دیکھا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے بعد شہادت امام حسین جناب امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کے مشن کی پاسبانی کے لیے، اپنے بابا کے مقصد کو بچانے کے لیے کن راستوں کا انتخاب کیا ہے. مثلا غلاموں کو خریدا ہے، ان کی اسلامی تربیت کی ہے، انہیں رائے خدا میں آزاد کیا ہے. جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں جانے کے بعد دین کا پیغام عام کرو. امام سجاد نے علماء کا، طلاب کا احترام کیا ہے، مدارس دینیہ کی بنیاد ڈالی ہے. پھر امام سجاد نے رسالت الحقوق جیسا مکتوب لکھا ہے جو منشور حیات ہے. آج ہمیں اپنے حکمرانوں کو یہ رسالت الحقوق دینا چاہیے، جہاں امام سجاد نے 50 یا بعض نسخوں کے اعتبار سے 51 حقوق بیان فرمائے ہیں. آپ توجہ کیجئے، رب کردگار کا حق، انسان کے اپنے نفس کا حق، انسان کے اعضاء و جوارح کے حقوق، انسان کے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، زن و شوہر کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، حاکم و رعایا کے حقوق، استاد کے حقوق، غلام کے حقوق. یہ سارے حقوق بیان فرمائے ہیں امام سجاد علیہ السلام نے. اور پھر امام سجاد کا ایک عظیم کارنامہ دعاؤں کی سیرت، معارف پروردگار کو دنیا والوں تک پہنچانا. آپ سوچئے امام سجاد جس سرسخت دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، خود امام سجاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے چاہنے والوں کو شمار کیا جائے تو 20 افراد بھی نہیں ہیں جو واقعی معنی میں میرے چاہنے والے ہیں. اس دور میں امام سجاد نے دعاؤں کو ذریعہ بنایا ہے مقصد کربلا کی پاسبانی کے لیے. میں گزارش کروں گا آپ پڑھیے مثلا دعا نمبر 25 امام سید سجاد کی، جس میں امام سجاد مالک کی بارگاہ میں بہترین تربیت کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں اپنی اولاد کی. اللہم ومن علی ببقاء ولدی وباصلاحہم لی وبامتناعی بہ الہی امدد لی فی اعمارہم وزد لی فی آجالہم. کس انداز سے دعا کر رہے ہیں اپنے بچوں کی حسین تربیت کے لیے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنی ہے. ہمیں صرف نسل کو آگے نہیں بڑھانا ہے، ہمیں صرف پاپولیشن کو آگے نہیں بڑھانا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے واقعی معنی میں ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. میں 2 باتیں چونکہ والدین کے اصال ثواب کی مجلس اور پھر مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، معبود ان مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما. توجہ کیجئے گا، میں مثلا باپ کے حقوق کو آپ کے سامنے بیان کروں. آنے والا آتا ہے پیغمبر اعظم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آخر ایک اولاد پر، ایک فرزند پر، ایک بیٹے پر، ایک بیٹی پر اس کے باپ کے کیا حقوق ہیں. پیغمبر اعظم نے کیا فرمایا؟ لا یسمیہ باسمہ. اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کا نام لے کر اسے پکارے. آج جدت پسندی کے نام پر، فیشن کے نام پر، ثقافتی الغار کی زد میں آ کر کے بچے اپنے باپ سے تم کر کے بات کرتے ہیں، بس اوقات نام لے کر بات کرتے ہیں. رہبر معظم انقلاب نے اسی کو سافٹوار کا نام دیا ہے. نامحسوس طریقوں سے بچوں کی تربیت سے ہم خود کو دور کر رہے ہیں. پھر پیغمبر اعظم نے فرمایا وَلَا يَمْشِ بَيْنَ يَدَيْهِ. اولاد کتنا ہی بڑا عہدے والا کیوں نہ ہو جائے، فرزند کتنے ہی اعلیٰ منصب پر کیوں نہ پہنچ جائے، حق نہیں ہے کہ ایک اولاد، ایک فرزند، ایک بیٹا یا ایک بیٹی اپنے باپ سے آگے قدم بڑھائے. آپ پڑھیے امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد امام راحل، امام خمینی، امام امت خمینی ابو شکن اپنے حجرے میں ہیں، اور ایک وزیر اپنے باپ کے ساتھ آتا ہے، لیکن وزیر پہلے کمرے میں داخل ہوتا ہے، باپ پیچھے. امام خمینی نے اسے ٹوک دیا، تم وزارت کے عہدے پر فائز ہو گئے تو سوچ رہے ہو کہ تمہارا باپ تم سے مرتبے میں کم ہو گیا. امیر المؤمنین نے برسوں قبل بیان فرما دیا تھا، امیر کیوں نہ ہو جاؤ، کہیں کے گورنر کیوں نہ بن جاؤ. اگر تمہارا باپ، آج ٹیچر ڈے گزرا ہے، اگر تمہارا استاد تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے تو اپنے جگہ کو چھوڑ کر کے ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ وَلَا يَمْشِ بَيْنَ يَدَيْهِ. اپنے باپ سے آگے قدم نہ بڑھانا یہ ایک بیٹے کا حق ہے. وَلَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ. جب کسی بزم میں جاؤ
तो कभी भी अपने बाप से पहले ना बैठो। वाला यस्तसिब बोला, और कोई ऐसा ना काम करो कि जिसकी वजह से कहा जाए ये फला का बेटा है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सबब तुम्हारे बाप की बदनामी हो। यकीनन वालिदैन के अपने हुकूक हैं जिनकी रियायत करना हम सबका फर्ज अव्वली है। मैं अर्ज करूं, चूंकि मंजर भाई की वालदा की भी साले सवाब की मजलिस है, लिहाजा अपनी तमाम माओं को मैं सलाम करता हूं, और जो इस दुनिया में नहीं उनके लिए माबूद की बारगाह में उलूब दरजात की दुआ करने के साथ साथ अपनी उन माओं की हिफाजत और सलामती और सेहत और सलामती की दुआ करता हूं जो बक़ैद हयात हैं कि माबूद उनका साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। इब्राहीम इब्न महज़म की रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं एक रात अपनी वालिदे माजिदा के साथ अपने घर वापस आया, लेकिन रास्ते में मेरी माँ से कुछ कहासुनी हो गई। अक्सर होता है। जब सुबह मैं इमाम जाफर सादिक की खिदमत में पहुंचा तो इब्राहीम इब्न महज़म कहते हैं कि मुझसे इमाम आली मकाम ने फरमाया कि तुम में और तुम्हारी माँ के दरमियान क्या हुआ था? तुमने उनको हुकूक पामाल किया, उनसे तुंद लहजे में तुमने गुफ्तगू की। उसके बाद इमाम कहते हैं क्या तुम्हें नहीं मालूम कि उनका शिकम तुम्हारा मस्कन था, उनकी आगोश तुम्हारे लिए गहवारा था। फिर इमाम कहते हैं उनका सीना तुम्हारी खुराक का मरकज था। इब्राहीम इब्न महज़म कहते हैं मैंने मौला से अर्ज किया, जी हाँ। इमाम आली मकाम ने फरमाया खबरदार उनके हुकूक की रियायत करना और खबरदार उनके हुकूक को पामाल मत करना। आइंदा कभी भी तुंद लहजे में बात ना करना। याद रखिए, आज बहुत सारे अफराद हैं जो रिस्क और रोजी की तंगी का रोना रोते हैं, और वाकई में हालात हैं भी सख्त, बेरोजगार हुए हैं लोग। और मैं सलाम करता हूं उन तमाम मुमिनीन को, उन तमाम इदारों को, उन तमाम उलमा को, उन तमाम साहिबान खैर को जिन्होंने अपनी बसीरत और शुऊर का पता देते हुए दूसरे मोमिनीन का हाथ थामा है और इस मुसीबत की घड़ी में उनकी माली मुश्किलात को दूर करने की अनथक कोशिशें की हैं। लेकिन बसा औकात इंसान रिस्क और रोजी की मुश्किलात में गिरफ्तार होता है सिर्फ इस वजह से कि माँ बाप के दिल को दुखाता है। आने वाला आता है गरवी इस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में, एक ऐसी शख्सियत जो आयतुल्लाह उज़्मा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। इस वक्त भी जो मैं कनेक्ट हुआ हूँ वो एक मोबाइल के जरिए, और हमारी अपनी जो डिवाइस है वो काम नहीं कर रही है। बहरहाल रब करीम की बारगाह में यही दुआ है इंशाअल्लाह हमारी इन खिदमतों को अपनी बारगाह में माबूद शरफ़ कबूलियत अता करे। मैं दो चार जुमले मसाइब के पढ़ करके बात को तमाम कर दूंगा, इस उम्मीद और आरजू के साथ कि इंशाअल्लाह इन मरहूमीन के उलूब दरजात का सबब करार पाए हमारा ये तज़किरे अहले बैत ताहिरीन और कुरान करीम। मैंने खुद भी बहरहाल अपने बाप की फ़ुरक़त का गम देखा है और दाग़ यतीमी बड़ा शाक होता है, लेकिन जो मुसीबत व मज़लूमियत सैयदुस साजिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा वो वाकई माना में बड़ा दुश्वार मरहला था। जब ये लूटा हुआ काफ़िला उस रास्ते से गुजारा गया जहाँ शुहदा के बेसर लाशें थे रेगज़ार गर्म करबला पर, इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बाबा का बेसर लाशा देखा है तो चेहरे की रंगत बदल गई। जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने अपने भतीजे सैयद सज्जाद से यही सवाल किया था, बेटा ये तुम्हारा क्या आलम है? उस मौके पर इमाम सज्जाद ने तड़प कर कहा था, पुपी अम्मा ये अशकिया अपने नजिस लाशें दफन करके चले गए हैं और मेरे बाबा का जनाजा बेगोर कफन मैं मौजूद हूँ, लेकिन परेशानी और मुसीबत इतनी है कि हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में तौक़ खारदार है और कमर में लंगर, और फिर ये मुसीबत का सिलसिला जारियो सारी रहा और ताहनूस जारियो सारी है। मैं एक रिवायत पेश करूं, जब ये लुटा हुआ काफ़िला दरबार शाम में पहुंचा है, आप याद कीजिए इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस बात को जिसमें इमाम बाक़िर ने फरमाया था कि मुझे चंद एक मनाजिर हैं जो कभी मैं फरामोश नहीं कर सकता। एक मौका तो वो कि हमें उस जगह पर बिठाला गया जहाँ ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त हुआ करती थी, और फिर इमाम ने यह बयान फरमाया कि हमें दरबार शाम में उस जगह पर बिठाला गया जहाँ ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त हुआ करती थी। वाकई में वो बेकसी, वो बेबसी, वो 4 बरस की यतीम हुसैन जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, और फिर यजीद की नजिस निगाहें
جناب سکینہ پر پڑھتی ہیں، اور جب نام دریافت کرتا ہے تو اس موقع پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بھیا امام سجاد کو دیکھا، بھائی نے بہن کو اشارہ کیا، کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ یزید ملعون کہتا ہے میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت زیادہ چاہتا تھا، اگر تیرا بابا زندہ ہوتا کیا کرتا؟ جناب سکینہ نے معصومانہ لب و لہجے میں یہی کہا تھا، اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو مجھے تازے خرمے کھلاتے۔ اپنے پاس بلاتا ہے، سامنے تشت رکھا ہوا ہے اور تشت کی جانب اشارہ کر کے کہا اس میں تازے خرمے۔ اب جو پوش کو ہٹایا گیا تو تشت میں خرمے تو نہ تھے، فرزند رسول امام حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ بیٹی نے باپ کے سر کو آغوش میں لینا چاہا، لیکن یزید کہتا ہے اس طرح نہیں، تمہیں اپنی محبت پر بڑا ناز ہے، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ یہ سر تمہارے پاس آئے تو تم مطالبہ کرو۔ جناب سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، جلا ہوا دامن اٹھایا، بابا آج محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ سر مظلوم کربلا بلند ہوا، آغوش جناب سکینہ میں آیا، ایسا محسوس ہوا کہ ابھی قیامت آ جائے گی۔ ان تمام تر مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے 4 برس کی کم سن یتیم حسین زندان شام میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دی گئی ایک گوشے میں۔ اور جب یہ لوٹا ہوا قافلہ وہاں سے مدینے جانا چاہتا ہے، محملیں آمادہ ہیں، ساری بیویاں سوار ہو گئی ہیں، جناب زینب کبریٰ نے کہا اے بیٹا سید سجاد، یہ رنگ برنگے کپڑوں کو تبدیل کیا جانا چاہیے، اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد الزہرا، اس کا رنگ سیاہ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو ہم حسین کے عزادار ہیں۔ ساری بیویاں سوار ہو گئی لیکن رباب نظر نہیں آتی ہیں، اور جب امام سجاد ایک گوشے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ جناب زینب علیہ مقام بھی ہیں، کیا دیکھا؟ ماں اپنی بیٹی کی لحد سے اس طرح چپکی ہوئی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پیار کرتی۔ بھابھی رباب سواریاں آمادہ ہیں، رباب تڑپ اے شادی، اب رباب مدینے جا کر کیا کرے گی؟ شہر کربلا میں مارا گیا، میرا ششمام مجھے علی اصغر میں شہید کیا گیا، میری بیٹی سکینہ ہمیشہ کے لیے زندان شام میں آرام کر رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ۔ پروردگارہ واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے اس تذکرے کو مرحومین بالخصوص جناب سید محمد نوح صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کے علو درجات کا سبب قرار دے، ہم سب کو کربلا فہمی کا شعور عطا کر دے، ہماری اس ادنا سی کاوش و کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے۔ معبود ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنے، اپنے بچوں کی دینی اور اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد کا، تمام وہ افراد جو ان دنوں عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں کا، اے کریم پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما۔ ہمارے علماء مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، اسلام کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے 1 مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر زین سلموں کے دادا اور دادی کی ارواح کو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شریف، السلام علیکم امام مجلس والدیانت، اللہ تعالی فرجک، اللہ تعالی مخرجک و ظہورک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔